صاحب، یہ جو آج کی ملاقات یا جس کا تذکرہ کیبنٹ میں وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا، نارملی یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ اس کے انڈیکیٹر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ سب اچھا چل رہا ہے ابھی تک، کہ اتنی مطلب پلیزنٹریز ہو رہی ہیں، اس کا تبادلہ ہو رہا ہے، کیا اس سے کیا میسج کیا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب بہت شکریہ جی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میرے خیال سے یہ آپٹکس وائز بھی بڑا اچھا ہے جس طرح کا آپ نے کہا، مگر یہ صرف ایک کنفرمیشن ہے اس بات کی جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک پروگرام ہے وہ ہم نے بڑا کیئرفلی ڈیزائن کیا. ہماری معیشت کی ضرورت بھی تھی پچھلے سال، اور یہ ہم اس پہ بھی پر امید ہیں اور کمیٹڈ ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے واقعتاً آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو. مگر یہ جس آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جو ریفارمز ہیں زیادہ تر وہ وہی ریفارمز ہیں جو ہمیں ویسے بھی کرنے چاہیے ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت بھی، مگر خسارے کم کرنا، لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کوئی حل نکالنا، سرکولر ڈیٹ کا کوئی حل نکالنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو ہماری ادروائز بھی ضرورت ہے. مگر یہ جو ملاقات ہوئی ہے، دیکھیے حکومت کے اور آئی ایم ایف کی مشن کے تو مذاکرات جاری رہتے ہیں، ڈسکشنز بھی جاری رہتی ہیں، پروگرام ڈیزائن کرتے ہوئے بھی، پروگرام کی امپلیمنٹیشن کے دوران بھی، ریویوز کے دوران بھی. مگر پرائم منسٹر کا اور ایم ڈی آئی ایم ایف کی ملاقات ایک مزید کانفرمیشن ہے، اور دونوں اطراف سے جو آپ نے ریمارکس دیکھے، چاہے وہ ایم ڈی آئی ایم ایف کے تھے یا پرائم منسٹر کے تھے، دیر از این اگریمنٹ کہ پاکستان واقعتاً امپلیمنٹ کر رہا ہے وہ ریفارمس جو ہماری معیشت کی ضرورت ہے. تو یہ آئی ایم ایف پروگرام جس پہ ہم گزر رہے ہیں یہ ایک بنیاد ہے جس کے اوپر ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لانی ہے اور آگے سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے. اور آپ نے دیکھا ایک سال میں معاشی بہتری آئی بھی ہے. تو جو بھی لوگ آگے بھی بات کریں گے کہ کس حساب سے بہتری آئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سرائیاں جو آئی ایم ایف کے متعلق ہوتی ہے نا جی کہ ناراض ہو گیا، یہ ایشو بن گیا. آئی تھنک دس جسٹ شوز کہ ایک پروگرام ہمارا الحمدللہ بڑا اسموتھلی جا رہا ہے، ویل ڈیزائن پروگرام ہے، اور اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ مزید بہتری. لیکن وہ ایٹ ٹائمز ہوتا ہی ہے نا کہ جب وہ آ کے مائکرو مینج کرنے کی چیزیں کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے حوالے سے ان کے بیانات آتے ہیں، تو پھر اس وقت لگتا ہے کہ کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں ہے، کہ اتنی کنٹرول کرنے کی کوشش کیا ہے؟ کیا ماضی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ میں ذرا نیازی صاحب سے اس پہ لے لوں، آپ کا تھاٹس کیا ہے نیازی صاحب اس پہ؟ یہ جو ملاقات ہوئی ہے بڑا پازیٹیو اس کو لیا جا رہا ہے اوور آل. دیکھیں اس ملاقات سے ایک پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے، کل آئی ایم ایف کا ہی وقت ملا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ کس کیپیسٹی میں ملا؟ بنیادی طور پہ دیکھیں ہمارا پلر آف دا اسٹیٹ ہے عدلیہ. عدلیہ میں تو کسی کی انٹرفیئرنس نہیں. کل کو کیسز معاملات ادھر جانے ہیں، لازمی نہیں کہ آئی ایم ایف ورسز اسٹیٹ آف پاکستان کے کیسز ہوں. دیکھیں آئی ایم ایف ادھر جو آپ مائکرو مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ریفارم چاہ رہے ہیں. کئی ایسی چیزیں جو بہت ساری پنچنگ عام بندے کے لیے، جیسا پینشن کا بجٹ کٹ کیا جا رہا ہے، پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہیں. پرائیویٹائزیشن میں کیا پٹیشن کوئی پی آئی اے کی پینشن ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، لیکن اس پہ پہلے سے کیا جا رہا ہے کہ اس کو مینج کیا جانا چاہیے تھا. آج سے 10 سال پہلے جب دیکھیں پینشن کا اور آج دیکھیں جس طرح پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے، پی آئی اے کا کوئی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر عدالت چلا جاتا ہے. اب ایک لینڈنگ انسٹیٹیوٹ مل رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، پوری جوڈیشری کو کیا پرسیپشن جا رہا ہے؟ تو فیصلے کس طرح سے ہوں گے؟ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، آپ کی بہت غلط تھا اور اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیوں ہوا؟ آپ کے آئی ایم ایف کے معاہدے آپ نے جو سائن کیا، آپ نے اتنی انہیں لیوریج کیسے دے دی؟ اچھا ایک سیکنڈ میں یہاں پر آپ کو روکوں گا. بیرسٹر گوہر صاحب اس معاملے پہ کچھ اور فرما رہے تھے، ذرا سنائیے گا کیا انہوں نے کہا اس متعلق. آئی ایم ایف کے وقت کا ہے، وہ چیف جسٹس سے ملا ہے اور سرٹن ایشوز پہ چیف جسٹس نے اجازت دی ہوگی، اور چیف جسٹس صاحبان سے اکثر ایسے میٹنگز ہوتی رہتی ہے. سو نتھنگ رانگ ود اٹ. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی غلط. اس طرح تو دیکھیں کوئی بھی کلائنٹ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو مل جائے، آئی پی پی کا ایشو آئی پی پی کا سی ای او جائے پہلے جو ہے نا سی جے پی کو ملے. تو یہ دیکھیں میرا کوشچن اس میں یہ ہے کہ ایک جماعت سے دو مختلف موقف، اصولی طور پہ ملنا غلط تھا اور نہیں ملنا چاہیے تھا. اتنی ہمارے بلکہ منسٹری آف فائنانس کو نہیں لیوریج دینی چاہیے تھی، انہیں نہیں اپروچ کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو اس میٹنگ کے لیے. دیکھیں ہم نے جب بجٹ پاس کیا، فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کے فائنانس منسٹر کی کیا اسپیچ تھی کہ یہ بجٹ تو ہمیں آئی ایم ایف نے دیا. آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پچھلے 1.5 سال میں آپ کا 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے گیا. یہ فگر کدھر چلی جاتی ہے؟ 9.5 کروڑ پاکستانی اس وقت کس سٹیٹ پہ ہے کہ اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کو ہے. آپ مائکرو مینجمنٹ تو دور کی بات، دیکھیں بڑے بڑے انڈیکیٹر ٹھیک ہوں، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے اس کے اوپر میں آگے اس ٹرکل ڈاؤن کو سنبھال کے رکھیں، اس پہ میں کیانی صاحب سے بات کروں گا. لیکن یہ جو پارٹی کے اندر ایک لائن ویسے ہونی چاہیے، خاص طور پر اگر ہم بیان دیتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے میں تو مجھے اور اس پہ خواجہ آصف صاحب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب نہ وقت دیتے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ ذرا اس کا کانٹیکس ذرا سمجھیں. دس از بینگ بلون آؤٹ آف پروپورشن، اور میرے خیال سے واقعی میں اس میں کوئی دیر از نو ایشو. یہ تھوڑا سا معاملے کو چونکہ سیاست لوگوں نے کرنی ہوتی ہے تو سیاست لوگ کر رہے ہیں.
ایک IMF کے ساتھ جو پروگرام اگری ہوا اس میں کہ میں دیگر بینچ مارکس اگری ہوئے، اور یہ جو IMF کے ساتھ جو آپ کا میمورینڈم آف اکنامک پالیسیز ہوتا ہے یا MEFP جسے کہا جاتا ہے، اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز، وہ آپ کا IMF کی ویب سائٹ پہ کافی مہینوں سے پڑا ہوا ہے، یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. اس کے اندر ایک بینچ مارک یہ طے کیا گیا تھا کہ جولائی 2025 تک ایک گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ شائع کی جائے گی. یہ ایک اگریمنٹ ہے اس IMF کے پروگرام میں جس کے بارے میں ساری جماعتیں، ساری حکومت، یہ کوئی اچانک نئی میٹنگ نہیں ہے، یہ ایک تو ون آف دا بینچ مارکس کہ جولائی 2025 تک ایک رپورٹ شائع ہونی ہے، اس کے لیے ایک مشن آئے گا. یہ ایک اسکیجولڈ مشن ہے جس کا صرف اس حد تک کام ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کرپشن والنریبلٹیز کے اوپر، رول آف لا کے اوپر ایک اپنا ایک مشن، ایک اسیسمنٹ رپورٹ تیار کرے گا جس کے لیے دیگر اسٹیک ہولڈر سے ملے گا بشمول کانٹیکٹ گورنمنٹ. جوڈیشری کا ان سے کیا نہیں، بٹ آپ جب رول آف لا کے اوپر یا کرپشن اسیسمنٹ کریں گے تو اس کے اندر آپ نیب سے بھی ملیں گے، آپ جوڈیشری سے ملیں گے، آپ حکومت سے ملیں گے، آپ ایک اوور آل ایک اسیسمنٹ بنائیں گے، مگر اس کا پروگرام کے ساتھ کوئی تعلق اس طریقے سے نہیں ہے. دیکھیے پروگرام کے حد تک یہ چیز ضرور اس حد تک کمیٹڈ ہے کہ ایک رپورٹ شائع ہونی ہے کرپشن اور گورننس کی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ، مگر یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا اس طریقے سے اس تناظر میں نہ دیکھا جائے جیسے یہ پروگرام کی نیگوسیشن کا حصہ ہے. ہرگز نہیں ہے. اس حد تک تو دیکھیے چیف جسٹس ان ایڈیشن ٹو بینگ دا ماسٹر آف دا راسٹر یا ماسٹر آف دا یا جج ہونے کے علاوہ از آلسو دا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ آف دا کورٹ. جو ہمارے چیف جسٹس دیگر ججز دیگر فورمز پہ جا کے ان ایشوز کے اوپر ادروائز بھی بات کرتے ہیں، کانفرنسز پہ بات کرتے ہیں، پینلز پہ بات کرتے ہیں. تو یہ ایک مشن آیا ہوا ہے جو ایک اسیسمنٹ کیری آؤٹ کر رہا ہے. اس کے اندر اگر چیف جسٹس کو مل کے ان کا ایک موقف آ جائے گا تو بلکہ بہتر ہے کہ زیادہ بہتر ریفلیکشن ہوگی آف دا ریالٹی ہے، اور ان کا بھی موقف آئے گا کہ انٹرنیشنل جب رپورٹ شائع ہوگی. اور IMF کہ مشنز اس طرح کی رپورٹ صرف پاکستان میں نہیں اور ممالک میں بھی جہاں پہ IMF پروگرام نہ بھی ہو یہ اس طرح کی اسیسمنٹس کیری آؤٹ کرتے ہیں. بٹ اٹ از اے سیپریٹ تھنگ فرام دا IMF پروگرام. خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اٹ واز بائی چوائس. جی تو وہ بہت صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے حکومت نے اس حد تک اگری کیا، مگر یس اگر چیف جسٹس صاحب کی میٹنگ دینے سے انکار کر دیتے تو میٹنگ نہ ہوتی. تو اٹ از گڈ، بٹ آئی اپریشیٹ دا فیکٹ. کہیں ایسا تو نہیں تھا کوئی سرٹن شیورٹیز جو گورنمنٹ نہیں دے سکتی تھی وہ؟ نہیں. دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا IMF کا پروگرام ایک جاری ہے، اس میں ایک کمٹمنٹ تھی کہ ایک کرپشن گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کی ایک رپورٹ شائع کی جائے گی جولائی 2025 تک، جس کے لیے ایک مشن آئے گا، دیگر فریقین سے ملے گا اور ان کا موقف ریکارڈ کر کے ایک رپورٹ شائع کرے گا. اس حد تک ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، لمیٹڈ اسکوپ تھا. آئی تھنک اچھی باتیں ہو گئی اور کوئی ایسی اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے.